ناجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ میں اپنے تمام مہمانان گرامی کو اور بالخصوص رئیس الجامعہ جناب پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا صاحب، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن، ستارہ امتیاز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سیمینار کا موضوع استقبال رمضان اور ہم ہے۔ میں باقاعدہ طور پر جناب وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس پروگرام کے ویلکم نوٹ افتتاحی کلمات سے ہم سب کو نوازے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا صاحب، ستارہ امتیاز، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حسنین صاحب. I'm truly grateful especially for our resource persons, Professor Dr. Muslim Need, Chairperson Islamic Studies, Lahore College for Women University, اور ڈاکٹر محمد زید ملک صاحب کا جو کہ کنگ سعود یونیورسٹی سے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر کا، حسنین صاحب کا، سارے کولیگز کا، کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سیمینار کا جس آپ نے انعقاد کیا، اور خاص طور پہ میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ویری لرنڈ اسپیکرز جنہوں نے ٹائم دیا، اور اس امپورٹنٹ موقع کے اوپر یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان شریف میں ہم انٹر ہو رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی اپارچونٹی ہے کہ جہاں ہم عبادات اور اپنے جو روزہ کی اور دوسری چیزوں کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور ہم اس سے اپنا ان کی نعمتوں سے اور اس بلیسنگ سے اللہ تعالیٰ کی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جو حالات ورلڈ اوور چل رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے، اور جو ہمارے عزیز رشتہ دار جو ہمارے مسلمان اور دوسرے لوگ سب اس سے مبتلا ہے، ہم سب مل کے ان کے شفا کے لیے اور اس وبا سے بچنے کی بھی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کا ہدایت دے، ہمارے جو گناہ ہیں وہ معاف کرے، اور ہمیں ان عذاب سے چھٹکارا دے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن میں بہت مشکور ہوں ہمارے دونوں ریسورس پرسنس کا کہ انہوں نے ٹائم دیا، اور آئی ووڈ لائک ٹو لسن فرام دیم، اور خاص طور پہ اپنے کولیگز کا جنہوں نے اس کو آرگنائز کیا، اور سارے پارٹیسپینٹس کا. I truly believe کہ جی آج کی نشست سے ہمیں رمضان شریف میں بہتر طریقے سے اپنی عبادات کا اور اپنے جو معاملات ہیں ان پہ فوکس کرنے کا موقع ملے گا. اینڈ وی وڈ لائک ٹو لرن فرام آور لرنڈ اسپیکرس. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبان، آپ نے آج کے لیے ٹائم دیا. بہت شکریہ. تھینک یو سر، آپ کے کلمات کا اور آپ کی سرپرستی کا. یقینی طور پر آپ کے کلمات ہمارے لیے سرمایہ ہیں. میں بلا کسی تاخیر اپنے پہلے اسپیکر ڈاکٹر زاہد ملک، بہت کتابوں کے مصنف ہیں، ملک مرتضیٰ شہید کے صاحبزادے ہیں، بہت ریسرچر ہیں، علمی اور تحقیقی گفتگو آپ کے کلام کا خاصہ ہیں. میں بغیر کسی وقت کو ضائع کیے ہوئے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں استقبال رمضان اور ہم کے موضوع پر. جناب ڈاکٹر زاہد ملک، آپ سعودی عرب ریاض سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہیں، اور آپ کنگ سعود یونیورسٹی میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہے ہیں. جناب ڈاکٹر زاہد ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب اپنا اسپیکر آن کر لیجیے گا پلیز، مائک آن کر لیجیے. اب ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، تھینک یو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اہل ایمان، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں بالکل ویسے ہی جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. الحمدللہ رمضان المبارک یہاں شروع ہو چکا ہے سعودی عرب میں اور دیگر عرب ممالک میں. کل آپ کی طرف آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے برکت والا مہینہ بنائے اور اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور یہی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، اس کے تحت یہ روزے فرض کیے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے خود بھی، اور صحابہ اکرام کو بھی حکم دیا کہ اس مہینے کے روزے رکھیں. جہاں رمضان المبارک کے انگنت فوائد ہیں، وہاں 3 بڑے بڑے فائدے اس کے علماء نے لکھے ہیں. وہ ہیں روحانی فائدے ہیں، معاشرتی فائدے ہیں، اور جسمانی فائدے. روحانی فائدے کا ذکر اسی آیت میں ہوا جو میں نے پڑھی، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، پرہیزگار بن سکو. پھر ہمارے اس عبادت کے جسمانی فائدے ہیں کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو صحت یاب ہو جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صوموا تصحوا، کہ روزے رکھو اور صحت یاب ہو جاؤ یا صحت مند ہو جاؤ. اسی طرح روزے کے معاشرتی فوائد ہیں. وہ اس طرح کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور بھوک پیاس کا تجربہ ہمیں حاصل ہوتا ہے تو ہم معاشرے کے ان لوگوں سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں جو غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، کمزور ہیں. اور پھر وہاں سے زکوٰۃ کا اور صدقات کا عمل شروع ہوتا ہے. جب ہم ان کے قریب ہوتے ہیں تو ان کی مدد کرنے کے لیے راغب ہوتے ہیں. فضائل رمضان بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک حدیث جو کہ حدیث قدسی بھی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دیگر احادیث آئی ہیں ان پہ سر فہرست ہے، ٹاپ آف دا لسٹ. اس میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حدیث قدسی کا یہی مفہوم ہوتا ہے کہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، اور جو اس میں معانی ہیں وہ اللہ کی طرف سے القاء کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہی ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، اور ہر نیکی کی 10 گنا میں اجر دیتا ہوں، 700 گنا تک وہ اجر پہنچ جاتا ہے، سوائے روزوں کے. روزے صرف اور صرف میرے لیے ہیں، اور صرف میں ہی اس کی جزا دے سکتا ہوں، اس کا اجر دے سکتا ہوں. اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہم پڑھتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اس حالت میں کہ وہ صرف اور صرف اللہ سے اجر کی توقع کر رہا ہو، یعنی اس میں کوئی دکھلاوا یا ریاکاری نہ ہو، تو اس کے سارے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، نماز تراویح کی طرف اشارہ ہے یا تہجد کی طرف اشارہ ہے، اور وہ بھی یہ کہ ایمان کی حالت میں اور اس حالت میں کہ صرف اور صرف اللہ سے اجر کی توقع لگائے ہوئے ہو، کوئی اس میں دکھلاوا یا شو آف نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تو اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے. اور پھر حدیث کا آخری حصہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں اس حال میں قیام کرتا ہے، کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں ہے
اور صرف اللہ سے اجر کی توقع کرتا ہے تو اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بہت سی احادیث ہیں رمضان کے فضائل میں اور روزوں کے فضائل میں، لیکن ایک حدیث میں ذکر کرتا ہوں اور پھر آگے بڑھتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ، یہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان، اور وہ صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ قیامت کے دن صرف روزہ دار ہی اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ناظرین، یہ جو رمضان المبارک آپ کی طرف انشاءاللہ کل آ رہا ہے، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو رویہ ہوتا ہے اس مہینے کے استقبال کرنے کے حوالے سے، وہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم کے لوگ یہ ہوتے ہیں، اور افسوس کی اکثریت انہی کی ہے، کہ رمضان آ رہا ہے اور یہ ہماری روٹین میں تھوڑا سا خلل ڈالے گا، لیکن کوئی حرج نہیں، چند دنوں کی بات ہے، آئے گا اور چلا جائے گا اور ہم اپنی روٹین میں پھر واپس آ جائیں گے۔ تو اسے یعنی ہم نعوذ باللہ تھوڑی سی ڈسٹربنس سمجھتے ہیں کہ ایک روٹین چلی آ رہی تھی، 11 ماہ سے ہم ایک نہج پہ چل رہے تھے، تو رمضان آئے گا، اس میں تھوڑا سا وہ خلل ڈالے گا، اس کو ڈسٹرب کرے گا، اور اس کے بعد چلا جائے گا تو ہم واپس اپنی ڈگر پہ چل پڑیں گے، اپنی روٹین جو زندگی کی ہم گزار رہے تھے اس پر آ جائیں گے۔ یہ ایک رویہ ہے اور اس پر لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس رویے کے تحت رمضان کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں اور اسی رویے کے تحت اس کو الوداع کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرا رویہ ہے جو اہل ایمان کا رویہ ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک ہمارے لیے ایک تربیت گاہ ہے، ہمارے لیے ایک اصلاح کا موقع ہے۔ ہماری جو روٹین خراب ہو چکی ہے ان 11 مہینے میں، اس روٹین کو صحیح کرنے کا، اس کی اصلاح کرنے کا موقع ہے، ہماری تربیت کا موقع ہے، تزکیہ نفس کا موقع ہے، اصلاح نفس کا موقع ہے، اور ہمارے اندر جو بری عادتیں ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک بہت خوبصورت اور حسین موقع ہے، اور ہم نے اس کو بطور تربیت گاہ کے لینا ہے۔ اپنے نفس کو صبر سکھانا ہے، ضبط سکھانا ہے، معاشرے کے لیے ہمدردی کے جذبات کو مزید بڑھانا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عمل کو بڑھانا ہے۔ یہ دوسرا رویہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں ہوں جو اہل ایمان ہیں اور رمضان کو بطور تربیت گاہ کے لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع بھی ہے کہ ہم کس طرح رمضان کا استقبال کریں، ہم کون سے لوگوں میں ہوں، ان لوگوں میں جو رمضان کو ایک خلل سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری روٹین میں آ کے تھوڑی سی ڈسٹربنس کریٹ کرے گا، اس کے بعد چلا جائے گا، یا ہم رمضان کو ایک تربیت گاہ کے طور پر لیتے ہیں کہ وہ ایک اللہ نے ہمیں دوبارہ موقع دے دیا ہے، 1 سال اور دے دیا ہے کہ ہم اس تربیت گاہ سے گزریں اور اپنی اصلاح کریں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم یہ دوسرے گروہ میں سے ہوں گے، اہل ایمان کی گروہ میں سے، جو رمضان المبارک کو بطور تربیت گاہ کے لیتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح تربیت گاہ کے طور پر لے سکتے ہیں، رمضان المبارک کو کس طرح ہم ایک ٹریننگ پروسیس کے طور پر لے سکتے ہیں۔ تو اس کے کچھ طریقے ہیں، کچھ راستے ہیں، کچھ میتھڈز ہیں، مناہج ہیں، جن کا ہم تھوڑا سا آج ذکر کریں گے، خود بھی سمجھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ لوگ بھی اس کو سمجھیں۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم کوشش کریں کہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو سمجھیں۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں اور بندوں کے حقوق کیا ہیں، ان کو سمجھیں اور ان کی ادائیگی کریں۔ یہ 4 حقوق ہیں بڑے بڑے، 2 اللہ کے ہیں اور 2 بندوں کے ہیں۔ جو 2 حقوق اللہ کے ہیں
اور وہ بڑے بڑے حقوق ہیں. ان میں سب سے پہلا حق ہے عقیدے کا، عقائد، اور دوسرا حق ہے عبادات کا، اللہ کی عبادت. اسی طرح حقوق العباد میں جو دو بڑے بڑے حقوق ہیں، ان میں پہلا ہے اخلاق کا اور دوسرا ہے معاملات کا. تو دو حقوق اللہ کے، عقائد اور عبادات، اور دو حقوق مخلوق کے، اخلاق اور معاملات. عقائد میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے تصورات کو صحیح کرتے ہیں. ہمارے جو کانسیپٹس ہیں اللہ کے بارے میں، ہم کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا عقیدہ ہے ہمارا، کیا تصور ہے، اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کے رسول کون ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے حوالے سے جواب دہی کا جو تصور ہے اس کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، تقدیر کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں، کیا تصور ہے ہمارا. تو یہ پورے کے پورے ارکان ایمان ہیں جو عقائد ہیں، اور ان کو جاننا اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر. یہی ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یہ اللہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے. تو عقائد ہمارے کیسے درست ہوں گے؟ قرآن مجید پڑھنے سے. قرآن مجید اور صحیح احادیث کا مجموعہ، یہ دو مصادر ہیں جن سے ہم اپنے عقائد کو درست کرتے ہیں. اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ موقع مہیا کرتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ سکیں. اور ناظرین، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ قرآن مجید کو جب تک ہم بغیر ترجمے کے نہیں پڑھیں گے، بغیر سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، ہم اس قابل ہی نہیں ہو سکتے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں. تو اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں ہمارے عقائد کا، ہمارے تصورات کا درست ہونا جو ہے وہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں. جب عقائد درست ہو جاتے ہیں اللہ کے بارے میں، مثلا اگر میرا یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی میرا خالق ہے، وہی میرا رازق ہے، وہی مجھے رزق عطا کرتا ہے، جو کچھ نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں وہ اسی کی طرف سے ہیں، میرا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، تو انسان میں یہ رغبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے. تو پھر یہ اللہ کا جو دوسرا حق ہے عبادات کا، اس میں پھر سارے ارکان اسلام آ جاتے ہیں. نماز آ جاتی ہے، زکوٰۃ، روزے، حج، جہاد فی سبیل اللہ، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں عبادات میں. تو انسان پھر عبادات میں لگ جاتا ہے. اور پھر جب عبادات اس کی بہترین شکل میں ادا ہو رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان عبادات کا جو اثر ہے وہ بندے کی شخصیت پر ظاہر کرتا ہے. جیسے نماز کے بارے میں بتایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے، ایک عبادت ہے، لیکن اس کا جو اثر بندے کے اوپر ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ یہ بے حیائی سے اور برائی سے، گناہوں سے روکتی ہے. تو عبادات کا جو اللہ کا حق ہے اس کا اثر انسانوں کے حقوق پر ہو رہا ہے. اگر میں بے حیائی نہیں کر رہا، اگر میں گناہ نہیں کر رہا، تو میں لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں. بے حیائی کرنا جو ہے لوگوں کے حقوق کو ادا نہ کرنے کے مترادف ہے. اسی طرح روزوں کے بارے میں جو آیات آپ نے سنی، لعلکم تتقون، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ اس کو کریں گے تو تقوی اختیار ہوگا، آپ اہل تقوی بن جائیں گے. اسی طرح حج کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، کوئی بے حیائی کی حرکت نہیں کرتا، تو وہ حج سے واپس اس طرح لوٹتا ہے جیسے اسی روز اس کی ماں نے اسے جنا ہو، یعنی تمام گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے عقائد درست ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہوتے ہیں. اور پھر جب عبادات میں ہم آگے نکل جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ان کا اثر ہماری شخصیت پر ہوتا ہے، ہمارے اخلاق پر ہوتا ہے، ہمارے اخلاق سنورنے لگتے ہیں. اور جب انسان کے اخلاق سنور جاتے ہیں تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے معاملات میں کھڑا ہو جاتا ہے.
معاملات بھی پھر حقوق العباد میں آ جاتے ہیں، اور معاملات میں کیا ہے کہ پھر ہم جھوٹ نہیں بولتے، پھر ہم ملاوٹ نہیں کرتے، پھر ہم دھوکہ نہیں دیتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے. یہ سارے معاملات ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدین المعاملہ، کہ دین جو ہے معاملے میں کھڑا ہونے کا نام ہے. تو اگر کوئی شخص معاملات میں کھڑا نہیں ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرپشن کی صورت میں ایک پوری وبا پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، ملاوٹ بھی کی جا رہی ہے، وعدہ خلافی بھی کی جا رہی ہے، امانت میں خیانت بھی کی جا رہی ہے. تو اگر معاملات گڑبڑ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جو سٹیپ تھا اخلاق، وہ گڑبڑ ہے. اور اگر اخلاق گڑبڑ ہیں تو اس سے پہلے کا جو سٹیپ تھا عبادات، ان میں کہیں خلل آ رہا ہے. اور اگر عبادات بگڑی ہوئی ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے تو عقائد ہی درست نہیں ہیں. تو پھر جڑ سے ہی جو مسئلہ ہے وہ ہم پکڑتے ہیں، عقائد کو درست کرتے ہیں، اس سے عبادات درست ہوتی ہیں، ان سے پھر اخلاق درست ہوتے ہیں، اور پھر ان سے معاملات درست ہوتے ہیں. لیکن ان سب کا جو طریقہ ہے اور ذریعہ ہے اور واحد منہج ہے، وہ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ شروع کریں اور اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کی تشریح میں جو صحیح احادیث آئی ہیں ان کا بھی مطالعہ کریں. کیونکہ قرآن مجید کو جب تک ہم حدیث سے جوڑ کر نہیں پڑھیں گے، ہمیں وہ سمجھ نہیں آئے گا. تو یہ پہلی بات ہے کہ رمضان المبارک میں جتنا روزے کا عمل دخل ہے، اتنا ہی قرآن مجید کا عمل دخل ہے. اور قرآن مجید کو ہم نے اس مہینے میں لازم کرنا ہے اپنے اوپر، جس طرح ہم روزوں کو لازم کرتے ہیں. یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے میں خلق خدا کا خیال کرنا ہے، غریبوں کا، مسکینوں کا، وہ لوگ جو معاشرے میں پسے ہوئے ہیں، کمتر ہیں. مالی حالات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ورنہ تو اللہ نے تمام کو برابر پیدا فرمایا ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، ہمیں کتنا اس نے انعام و اکرام سے نوازا ہوا ہے، اپنی رحمتوں کی بارش ہمارے اوپر کی ہوئی ہے. اور کتنے ہی لوگ ہیں معاشرے میں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. ہم اچھا کھاتے ہیں، صاف پانی پیتے ہیں، اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اچھی تعلیم حاصل کرنے کا انتظام فرمایا ہے، بندوبست کیا ہے. ہم اچھی صحت ہے ہماری، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اچھے ہسپتالوں تک ہماری رسائی ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ، کہ جس شخص نے کسی مسلمان کو کسی دنیاوی کرب سے نکالا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے جو کرب ہوں گے ان میں سے ایک کرب سے باہر نکالے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو شخص کسی تنگ دست کو اس کی مشکل سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانی فرمائے گا. تو یہ دوسری ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے جو غریب لوگ ہیں، جو کمزور طبقہ ہے، ہمیں ان کا خیال کرنا ہے. اور جو اللہ نے ہمارے اوپر نعمتیں عطا کی ہیں ان کا ایک حصہ ہم نے ان کی طرف کنورٹ کرتے ہوئے انہیں دینا ہے، کیونکہ یہ ان کا حق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ نے انہیں یہی فرمایا کہ تم نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینی ہے، تمہاری بات مان جائیں تو پھر انہیں نماز کا بتانا ہے، اس پہ بھی پابند ہو جائیں، تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے مالوں میں غریبوں کا حق رکھا ہے جو تم سے لیا جائے گا اور انہیں لوٹایا جائے گا. یعنی یہ لوٹانے کا جو لفظ ہے یہ اس بات کی علامت ہے، اس میں ایک خفیہ میننگ ہے کہ یہ دراصل تھا ہی انہی کا، اللہ نے ان کا حق بنا کے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہوا تھا بطور امانت کہ ہم نے یہ حق انہیں لوٹانا ہے. تو یہ دوسری ذمہ داری. تیسرا اہم کام جو ہم نے اس مہینے میں کرنا ہے اور اس کام کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس مہینے کا استقبال کرنا ہے، وہ ہے اپنی خواتین اور بچوں کا خیال کرنا اس مہینے میں، اور انہیں موقع دیں
کہ وہ بھی اپنی روحانی ترقی کر سکیں، دینی علم حاصل کر سکیں، اس مہینے میں قرآن کا حدیث کا مطالعہ کر سکیں، اور انہیں ہم کھانے پینے میں اور کھانے پکانے میں اتنا مصروف نہ رکھیں۔ ظاہر ہے وہ سحری تو بناتے ہی ہیں، افطاری تو بناتے ہی ہیں، اور یہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، مردوں کے اوپر، لیکن انہیں ہم کچن تک محدود نہ کر دیں۔ یعنی رمضان المبارک جو ہے، خاص طور پہ جو عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقت ہوتا ہے، یہ بہت برکت والا وقت ہوتا ہے، اس میں عبادات بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو اگر وہ سارے کا سارا وقت کچن میں گزار دیں تو ان کا وہ وقت ضائع ہو سکتا ہے۔ تو ہم انہیں کوشش کریں کہ اس میں ان کی ہیلپ کر دیں، تاکہ ان کا جو وقت ہے کم صرف ہو ان امور میں، اور وہ بھی اس قابل ہوں کہ کچھ قرآن کا مطالعہ کر سکیں، کچھ احادیث کا مطالعہ کر سکیں، کچھ ذکر و اذکار میں مشغول ہو سکیں۔ اسی طرح بچے ہیں، کوشش کریں ان کی بھی تربیت کریں، کوئی اس طرح گھر میں کوئی وقت مقرر کر لیا جائے، اس میں ایک حلقے کی صورت میں بیٹھ جائیں، کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کر لیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کر لی جائے، کوئی ایک رکوع کی تلاوت ہو، اس کا ترجمہ پڑھ لیا جائے، اور بچوں کو مسجد میں ساتھ لے کر جایا جائے۔ تو یہ بھی ایک اہم کام ہے جو اس مہینے میں کرنا ہے، اور اس کو بطور تربیت کے کرنا ہے کہ جب رمضان ختم ہو تو اس تربیت کا جو اثر ہے باقی مہینوں تک بھی جاری رہے۔ اس کے بعد جو اہم نقطہ ہے وہ ہماری خوراک کے حوالے سے ہے۔ ہمیں خوراک کے حوالے سے اپنی عادات کو درست کرنا ہوگا۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ کسی ماہر غذائیات سے ہم مشورہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کھانا بہتر ہے، کیا نہ کھانا بہتر ہے، کیونکہ ہر حلال چیز کو کھانا ضروری نہیں ہوتا، صرف وہی چیزیں کھائی جائیں جو مفید بھی ہوں، حلال بھی ہوں، مفید بھی ہوں، اور اتنی مقدار میں کھایا جائے کہ جتنا کھانا ہمارے لیے ضروری ہو، اوور ایٹنگ نہ کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شر وعاء یملؤہ ابن آدم البطن، کہ جو بدترین برتن ہے جسے ابن آدم بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے، اس کا معدہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، ابن آدم کے لیے اتنے لقمے کھا لینا کافی ہے کہ اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ قائم رہے، یعنی وہ زندہ رہے، صحت مند رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ معیار پسند نہیں ہے تو پھر یوں کر لو کہ معدے کے 3 حصے کر لو، 1/3 جو ہے وہ غذا کے لیے ہے، 1/3 پانی کے لیے، اور 1/3 ہوا کے لیے۔ عام طور پہ ہم حدیث کا یہ آخری حصہ بیان کرتے ہیں، جو پہلے والا ہے وہ بیان نہیں کرتے، کہ اصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اتنے لقمے کھانا کافی ہے کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی قائم رہے۔ تو یہ اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم افطاری کرنے بیٹھیں تو اتنا زیادہ نہ بھر لیں اپنے پیٹ کو کہ غنودگی کا عالم ہو، تراویح آپ صحیح طرح پڑھ نہ سکیں، کھڑے نہ ہو سکیں، بلکہ کوشش کریں کہ ہلکا پھلکا رہیں، تاکہ تراویح کی اتنی عظیم عبادت میں ہم بھاری پن نہ محسوس کریں، غنودگی نہ محسوس کریں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم عبادت ہے رمضان المبارک کے دوران، وہ ہے عمرہ۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہم یہ پروگرام بنا سکیں کہ اس رمضان ہم نے عمرہ ادا کرنا ہے تو اس کے لیے ضرور کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، کہ رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ یہ ایک بہت عظیم، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کریں۔ تو یہ برابر ہے، اگر ہم رمضان میں عمرہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی ایک بہت بڑی عبادت ہے اعتکاف، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف فرمایا، اور آپ کی وصال کے بعد ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف فرمایا، اور اعتکاف کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ یعنی اس میں تزکیہ نفس تو ہے ہی، اس میں آپ لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہیں، اس میں آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں آپ اللہ کی عبادت پر اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں،
تو عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ 11 مہینوں میں ہم دنیاوی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس پر ہماری توجہ بہت گھٹ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح روزہ ہمیں کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے روک کر ہماری توجہ اللہ کی طرف مبذول کراتا ہے، اسی طرح اعتکاف جو ہے یہ چند دنوں کے لیے، کچھ محدود مدت کے لیے ہمیں لوگوں سے کٹ آف کر دیتا ہے اور اللہ کی طرف ہماری توجہ اور اس کی عبادت کی طرف ہماری توجہ مرکوز کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ اگر اس کے لیے موقع ملے اور چھٹی بھی ملے تو ہمیں اسے اویل کرنا چاہیے اور اعتکاف کرنا چاہیے۔ آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر عبادت کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے ہمارے عام طور پہ 2 رویے ہوتے ہیں۔ ایک رویہ ایسا ہے کہ ہم نے رمضان کو اس طرح لیا کہ یہ آئے گا، ہماری روٹین میں تھوڑا سا خلل ڈالے گا، پھر چلا جائے گا، تو ہماری روٹین واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گی۔ دوسرے لوگوں کا یہ ہوتا ہے رویہ کہ رمضان کو ہم نے بطور تربیت گاہ کے لینا ہے۔ تو یہی جو منطق ہے وہ اس میں بھی آ رہا ہے کہ بعض لوگ عبادت کی صرف ظاہری شکل تک ہی محدود رہتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اور انہوں نے سلام پھیر لیا، جلدی جلدی پڑھ لی، لیکن وہ نماز کی حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ روزہ بھی یہی ہے کہ اس کی ظاہری شکل یہ ہے کہ آپ نے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک نہ کھایا، نہ پیا، نہ ازدواجی تعلق قائم کیا، اور پھر افطاری کر لی۔ لیکن روزے کے دور ہم دیکھتے ہیں دوران کہ لوگ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، چغل خوری بھی کر رہے ہیں، گالی گلوچ بھی ہو رہی ہے، امانت میں خیانت بھی ہو رہی ہے، ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، دھوکے بھی دیے جا رہے ہیں۔ تو اس رویے کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں ان کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس حاصل ہوتی ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ صرف اور صرف روزے کی ظاہری شکل تک پہنچ پائے، صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہے اور کچھ کمایا نہیں، کچھ اجر نہیں ملا۔ لیکن جو اہل ایمان کا روزہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھوکے پیاسے تو رہتے ہی ہیں جیسے سارے لوگ رہتے ہیں، لیکن وہ نظر کی حفاظت کرتے ہیں، وہ زبان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنی سماعتوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو نہیں دیکھتے جن کا دیکھنا منع ہے، ایسی باتوں کو نہیں کہتے جن کا کہنا منع ہے، ایسی باتوں کو سنتے نہیں ہے، غیبت کا مثلا سننا ہے، چغل خوری کا سننا ہے، انکار کر دیتے ہیں، اگر کوئی شخص غیبت کر رہا ہو تو اس کو چپ کرا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، ان کی حفاظت ہے، کسی کو ہم تکلیف نہیں پہنچاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور کا کام ہے، گناہ ہے، اس کے ساتھ لڑنا، اس کے ساتھ جنگ کرنا، قتال کرنا، یہ تو کفر ہے۔ تو آخر میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے رمضان کے حوالے سے کہ جب رمضان ہم گزار رہے ہوں یا یہ آخر تک پہنچ جائیں تو ہمیں دیکھیں کہ اس کا ہم پر اثر کیا ہوا ہے، ہماری شخصیت پر رمضان نے کیا اثر چھوڑا ہے۔ تو یہ ایک مومن پر 2 اثر ہونے چاہیے۔ پہلا اثر یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اضافہ ہوا، اور دوسرا اثر یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوا ہو، ہمدردی میں اضافہ ہوا ہو۔ تو اس اثر کو آپ گیج کیسے کریں گے، معلوم کیسے ہو کہ یہ اثر واقعی ہوا ہے یا نہیں ہوا، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تو اس کا ایک مظہر ہونا چاہیے، علامت ہونی چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے ساتھ محبت میں اضافے کی جو علامت ہوگی وہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن مجید کثرت سے پڑھنے لگ جائیں اور اس کے ساتھ ہمارا دل لگ جائے، ہم روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید پڑھنے لگ جائیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت میں اضافے کا جو اثر ہے اس کی علامت یہ ہوگی کہ ہم ان پر خرچ کرنا شروع کر دیں۔ ہم انفاق فی سبیل اللہ کا جو عمل ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، اور جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا
وہ ختم ہوا چاہتا ہے. میں اجازت لیتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. یہ تھے جناب ڈاکٹر زاہد ملک صاحب. میں بے حد مشکور ہوں، آپ نے اپنا وقت نکالا اور آپ نے جس طرح یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے طلبہ و طالبات اور فیکلٹی کو وقت دیا، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی ہماری سرپرستی کرتے رہیں گے. بہت ہی خوبصورت باتیں کی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں اپنی نیکسٹ اسپیکر کی طرف بڑھنا چاہوں گا. جناب پروفیسر ڈاکٹر محسنہ منیر صاحبہ، آپ چیئر پرسن ہیں اسلامک اسٹڈیز کی، اور علمی اور تحقیقی گفتگو آپ کی زندگی کا خاصہ ہے. بغیر کسی وقت کے میں دعوت دے رہا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر محسنہ منیر صاحبہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے استقبالی رمضان کریم اور ہم. اگر آپ اجازت دیں تو میں اسکرین شیئر کر کے تو ایک میں نے پریزنٹیشن بنائی ہے تو وہ لگا دوں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل بالکل میڈم آ رہی ہیں، آپ کی آواز بھی آ رہی ہے، آپ اسکرین شیئر بھی کر سکتی ہیں. جی. تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اصل میں یہ موبائل سے کچھ اندازہ بھی نہیں ہو رہا. چلے میرا خیال ہے پھر اس کو رہنے دیتی ہوں، ابھی مجھے کچھ اس کا آئیڈیا نہیں ہو رہا. اچھا جی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی میڈم بالکل آ رہی ہیں، آپ شروع کریں. اچھا، اسکرین پہ آپ کو ویسے میری مطلب جو میں نے پریزنٹیشن بنائی ہے وہ تو نہیں نظر آ رہی نا؟ نہیں میڈم وہ نہیں نظر آ رہی. اچھا آپ چلے ٹھیک ویسے ہے شروع اس کر. کو. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 183. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پا لے تو اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر کرو. سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے اس کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے ہم سے پہلی جو اقوام ہیں ان پر بھی فرض تھے، اور لیکن ان کی صورتیں مختلف تھیں اور ان کے جو گنتی ہے وہ مختلف تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے انہوں نے اس میں تبدیلیاں کی وہ بھی مختلف تھیں. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر روزے فرض ہوئے تو اس کی جو وضاحت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں بیان فرما دی گئی کہ رمضان کے مہینے میں روزے کیوں فرض کیے گئے، اس لیے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا. اور قرآن پاک کے نزول کی جو اہمیت ہے ہماری زندگیوں میں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، جس کو کے مطالعے سے یا جس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے سے ہماری زندگی جو ہے وہ سنور جاتی ہے. یہ ایک روشن دلیل ہے جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے.
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ اس کی فرضیت کا تعلق ہے تقویٰ کے ساتھ، اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، پرہیزگاری اور گناہوں سے بچنا۔ اور گناہ کیا ہے؟ وہ عمل جو کہ ہمیں نقصان دیتا ہے، انسان کو نقصان دیتا ہے، اور نیکی کیا ہے؟ وہ عمل جو کہ انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ تو قرآن پاک کی ان دو آیات سے روزے کی فرضیت اور روزے کی فضیلت بیان ہو جاتی ہے، اور اس کی حکمتیں بھی بیان ہو جاتی ہیں کہ کیوں روزہ جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہی فرض کیا گیا، اور پھر یہ 30 دن کیوں فرض کیے گئے، اس کی بھی ایک حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس طرح جسم کی بھی زکوٰۃ ہے، اور روزہ جو ہے وہ گویا کہ ہماری جو جسمانی خواہشات ہیں ان میں ہمیں بہتر کرنے کے لیے، ہمیں ہماری تربیت کے لیے، ہمیں صحت مند کرنے کے لیے ضروری ہے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک آگے جتنا اللہ چاہے بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے روزہ اس سے مستثنا ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ وہ اپنی خواہش اور کھانا میری رضا کے لیے ترک کرتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے منہ کی بو مشک کی بو کی طرح ہے، مشک کی خوشبو کی طرح ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے اس کی جو اجر ہے وہ بے حساب ہے، جس کو کہتے ہیں انکاؤنٹیبل، اور اس کو گنا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہمیں اس عبادت کی جو اس کے جو قدر ہے، مقدار ہے، اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے، یہ بھی کاؤنٹ لیس ہے۔ استقبال رمضان کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا جبکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک منادی پکارتا ہے کہ جو طالب خیر ہے وہ آگے بڑھے، اور جو شر کو چاہنے والا ہے رک جائے۔ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے رمضان کی جو تیاری اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتی ہے انسانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور نیکی کرنے کی توفیق کھول دیتا ہے، اور برائی کرنے کی توفیق کو اگر میں یہ کہوں کہ بند کر دیا جاتا ہے تو بے جانا ہوگا، کیونکہ ہم اگر کوشش کریں تو ہم اس مہینے میں برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کو اس کے لیے آزادی دی گئی ہے، اگر وہ چاہے تو نیک عمل کرے، چاہے تو وہ برائی کرے۔ اچھا، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے، مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ فرمایا، اور اس میں فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، جو کہ بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ایک ایسی رات بھی آتی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو یہ جو رمضان میں روزوں کی فرضیت کی جو حکمت ہے اس کی وضاحت یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جب قرآن پاک نازل ہوا، اور اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، جیسے کہ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر
سلام ہی حتی مطلع الفجر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روح القدس نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر، اور وہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات ہے۔ تو اب آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے کا جو عظیم اجر ہے اس کے اسباب کیا ہیں۔ وہ بنیادی اسباب جو کہ ہماری عقل تسلیم کرتی ہے، ان میں سے کچھ میں یہاں پر بیان کرتی ہوں۔ اس کا پہلا سبب ہے تقوی۔ انسان جس طرح کا تقوی اختیار کرتا ہے، یا جس طرح کا تقوی اختیار کرنے کی انسان سے اس کے خالق کی طرف سے توقع کی جاتی ہے، وہ روزہ بطور عبادت وہ اس کو جو ہے وہ شو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ڈرتے ہوئے اپنی مرغوبات سے بچتے ہیں، اس سے رک جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ جو تقوی ہے یہ محیط ہے ہمارے دیگر تمام جو ہم اعمال بجا لاتے ہیں ان پر۔ اسی طرح روزہ جو ہے وہ ہمیں اخلاص سکھاتا ہے، اخلاص اور خشوع و خضوع، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، عاجزی اختیار کریں، اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عبادت کریں۔ پھر روزہ ہمیں ضبط نفس سکھاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں۔ یہ جو ضبط نفس ہے اس کا انسان کی طرز عمل میں ہونا اس قدر ضروری ہے کہ اگر ہم صرف عبادت کرتے رہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قبول نہیں ہے، اور اگر ہم صرف دنیا میں ہی مشغول ہو جائیں اور دین کو ترک کر دیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم اپنی زندگی میں توازن لائیں اور اپنے نفس کو اس مقام پر جا کر روک دیں جس سے آگے گناہ شروع ہو جاتا ہے، تو ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اور ضبط نفس کی یہ تربیت جو ہے اس کے لیے روزہ بہترین عبادت ہے۔ پھر روزے کی جو بے حساب اجر ہے اس کا ایک سبب ہے اس کا پوشیدہ عبادت ہونا، کہ اللہ تعالیٰ کو صرف پتہ ہے یا اس شخص کو معلوم ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہے۔ اور پھر اسی طرح اسی پوشیدگی کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسی شکل بھی نہ بنائیں کہ جیسے کہ ہم کسی مشکل میں ہیں یا ہم مغموم شکل بنائیں۔ تو یہ ہم سے پہلے کی جو اقوام ہیں ان پر جو روزے فرض تھے اس فرضیت کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ وہ مغموم شکل بناتے تھے، یعنی غم کا روزہ ہوتا تھا ان کے ہاں، تو ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر ایک اور سبب یہ ہے کہ یہ جامع عبادت ہے، اور جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ روحانی عبادت بھی ہے اور یہ بدنی عبادت بھی ہے۔ انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور اسی طرح جسمانی طور پر بھی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، تو یہ اس کی جو جامعیت ہے یہ بھی اس کے اجر عظیم کا ایک سبب ہے۔ اچھا، اب یہاں پر تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے۔ خصوصاً میں اپنی طلبہ و طالبات سے مخاطب ہوں کہ بہت آسان الفاظ میں اگر ہم اس چیز کو یہاں پر آج یاد کر لیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بخیر و عافیت یہ برکتوں والا فضیلتوں والا مہینہ لے کر آ رہا ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا جو ہے ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے اور ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہمیشہ ہر عمل کے لیے نیت ہوتی ہے، اور ہم یہ نیت کریں کہ ہم اس مہینے اپنے لیے وقت نکالیں گے، اور اپنے لیے ہم یہ سوچیں گے کہ ہم دوسروں کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ کون سا نیک عمل کر رہے ہیں اور کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے اعمال میں کیا برائی ہے، بلکہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہم اس مہینے کچھ نیکیاں کما لیں، کچھ ایسا عمل کر لیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے شب و روز کو دیکھیں، ہم اپنے لیے عبادت کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کریں اور خالص اپنے آپ کو کر لیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دوسرا جو کام ہمیں کریں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عبادات میں اضافہ کر لیں۔
جو جتنی عبادت ہم عام دنوں میں کرتے ہیں اس سے کچھ اس میں بڑھا لیں، جیسے کہ رات کو تہجد کی نماز ادا کریں، ہم درود پاک کی جو تعداد ہم عام طور پر پڑھتے ہیں اس میں اضافہ کر لیں. پھر اسی طرح سے یعنی مختلف اذکار جو ہے وہ ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں. ایک اور کام جو کریں وہ یہ ہے کہ ہم خدمت خلق کریں. لوگوں کی جو اس وقت جو صورتحال ہے جس میں لوگ بہت زیادہ معاشی طور پر پریشان ہیں، ان لوگوں کو تلاش کریں، اور تلاش کریں اپنے ارد گرد اپنے قریب ترین لوگوں میں جن کا آپ کو پتہ ہو کہ وہ اس وقت مشکل میں ہے، ان کا خیال کریں اور ان کی جو جائز ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کی امداد کریں. اچھا، اب خدمت خلق کا جو معاملہ ہے اس کا آغاز ہمیشہ گھر سے کرنا چاہیے، اور ہمارے جو بچے بچیاں ہیں ان کے لیے میں بہت ہی ایک اچھا اور پیارا عمل آج بتاتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور یہ شروع کر دیں، بلکہ آج سے ہی شروع کر دیں. اور والدین کی خدمت اس طرح سے کریں کہ جیسے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کھانا بنائیں، بنا کر ان کے آگے پیش کریں، اور پھر ان کو ان سے ان کی پسند کا کھانا بنائیں، اور پھر ان کے ساتھ اچھے الفاظ میں گفتگو کریں، اتنے اچھے الفاظ میں گفتگو کریں جتنی کہ آپ کر سکتے ہیں. اور جتنی اچھی گفتگو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کے ساتھ کرتے ہیں، اس سے بھی اچھی گفتگو اپنے والدین کے ساتھ کریں اور ان کی ضرورتوں کا خیال کریں. اس عمل سے آپ کی زندگی سنور جائے گی. اور یہ جو عمل ہے والدین کی خدمت، یہ پوری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کے ہر معاملے میں آپ کو سنوارے گا. اور یہ لفظ جو سنوارنے کا لفظ جو میں بول رہی ہوں، یہ آپ کو اپنی زندگی میں مختلف موقعوں پر یاد آئے گا کہ جب آپ نے والدین کی خدمت کی تھی تو اب آپ کی زندگی میں جو یہ خوبصورتی ہے وہ پیدا ہوئی ہے. اچھا، اس کے بعد اگلا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہے تقویٰ کی اپنے آپ کو تربیت دینا. ہمیں پتہ ہے کہ تقویٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا، پرہیزگاری. اور اس کی تربیت جو ہے یہ جیسے کہ آپ کو ہمیشہ سے پتہ ہے کہ روزہ جو ہے اس کی تربیت کا کے لیے بہترین ذریعہ ہے. تو اس کی لیکن یہ علم ہونا اور عمل ہونا، عمل کرنا، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. علم تو ہمیں ہے لیکن ہم اس پر عمل کریں اور اپنا محاسبہ کریں. ہم دیکھیں کہ ہم کس کس کام میں تقویٰ کو اختیار نہیں کرتے اور پھر ہم وہاں سے شروع کریں اور اپنی تربیت کریں تقویٰ کے لحاظ سے. پھر ایک اور جو چیز ہے جو کہ تقویٰ سے ہی ریلیٹ کرتی ہے وہ ہے ضبط نفس. ضبط نفس کی تربیت کریں. روزہ بذات خود ایک ایسی عبادت ہے جو کہ ہمیں جو کہ ضبط نفس سے ہی ملی ہوئی ہے. ہم اپنی پسندیدہ چیزوں کو ترک کرتے ہیں اور ترک کیسے کرتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم مستقل طور پر چھوڑ دیتے ہیں یا کچھ چیزوں کو اپنے اوپر بالکل ہی یعنی اپنے آپ کو روک لیتے ہیں یا جیسے کہتے ہیں کہ حرام کر لیا. ایسے نہیں کرتے بلکہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ ایک مخصوص وقت کے لیے ان چیزوں سے رک جاتے ہیں اور یہ نفس کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے. اس وقت جو حالات ہیں جس میں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں اتنا نہیں پتا جتنا ہمارے بچوں کو پتا ہے، ہمارے طلباء و طالبات کو، کہ کس قدر مشکل ہے اپنے آپ کو برائی سے روکنا اور کتنی زیادہ برائی کا جو مظاہرہ ہے وہ ہو رہا ہے. تو اگر وہ اس مہینے کو غنیمت جانیں اور ضبط نفس کی تربیت اپنے اوپر لازم کریں تو وہ ایسی چیزوں سے بچ سکتے ہیں جو کہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں. مثلا نشہ ہے، مثلا اور دیگر جو بھی چیزیں آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہوگا، اور خود بھی بچیں اور ان دوسرے لوگوں کو بھی اس سے بچائیں اور ان کو روکیں جو کہ ان چیزوں میں مبتلا ہیں. اور ہمارا جو اسلامی طرز زندگی ہے وہ مطلب ہمیں ہر اس حرام فعل سے بچنے کے لیے بہترین ذریعہ فراہم کرتا ہے جس کا تعلق ہمارے نفس کے ساتھ ہے، جس کی ہمیں عادت ہو گئی ہو
اور اس عادت کو ہم ترک نہ کر سکتے ہوں تو ضبط نفس اور خاص طور پر روزے کی چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نظم و ترتیب کی تربیت۔ روزہ چونکہ ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے اور ہماری جو اس وقت جو تعلیم کا طریقہ ہے وہ بھی ایسا ہے، سیمیسٹر سسٹم ہے، فوراً ایگزامز آ جاتے ہیں، فوراً اسائنمنٹ بنانی ہوتی ہے، فوراً ٹیسٹ آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پریزنٹیشن، پھر اس کے بعد پروجیکٹس، پھر اس کے بعد تھیسز۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں زیادہ اپنے آپ کو ایک اپنے روزمرہ امور کو ترتیب دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کے اپنے جو روزمرہ کے امور ہیں ان کی ایک ترتیب بنائیں، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس کے مطابق اپنی تعلیم کو جاری رکھیں۔ تو روزہ اور رمضان المبارک کا مہینہ اس تربیت کے لیے بہترین ہے۔ اچھا، سب سے آخری چیز جو میں بیان کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم خوش رہیں اور مثبت سوچ رکھیں، اور اس مہینے یہ جو اب اس 2021 میں رمضان المبارک آ رہا ہے، اور اس میں اس بات کی اپنے آپ کو تربیت دیں کہ آپ خوش رہیں اور آپ مثبت سوچ رکھیں، مایوسی کی سوچ نہ رکھیں اور منفی سوچوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، طاری نہ ہونے دیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں اور اس ساری چیزوں کی تربیت اپنے آپ کو دیں۔ جس وقت بھی، خاص طور پر اگر آپ سوئے ہوئے ہیں اور آپ کو سوئے ہوئے کو اٹھاتے ہیں اور پھر آپ کو غصہ آتا ہے، تو پھر وہ وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو آرگنائز کریں، آپ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں اور بد اخلاقی سے پیش نہ آئے۔ پھر اسی طرح سے نمازوں کے اوقات، پھر اور جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ 30 دن کے روزے رکھ لیں گے اور پھر عید کا دن آئے گا تو وہ دن بھی ہمارے لیے خوشی لے کر آئے گا، مسرت لے کر آئے گا، اور اس کو جب آپ محسوس کریں گے، اس مسرت کو محسوس کرتے ہوئے آپ اپنی روزمرہ امور میں، اپنی سوچوں میں، اپنی فکر میں خوشی کی جو احساس ہے اس کو اجاگر کریں، کیونکہ یہ جو احساس ہے یہ بھی ہماری عادت ہوتا ہے۔ جس طرح کی ہم عادت ڈال لیتے ہیں اسی طرح پھر ہماری زندگی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم خوش رہنے کی عادت ڈالیں گے تو ہم خوش رہیں گے، اور اگر ہم مایوس رہنے کی عادت ڈال لیں گے تو ہم ہمیشہ ہمارے اوپر مایوسی کی کیفیت طاری ہو جائے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم اس سے مغلوب ہو جائیں گے۔ بس یہی آج کا میرا کہنا تھا آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی فیض و برکات سے ہم سب کو کما حقہ فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ، یہ تھی پروفیسر ڈاکٹر محسنہ منیر صاحبہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں بچوں کی تربیت اور استقبال رمضان کے بارے میں گفتگو فرما رہی تھی۔ ہمارے دونوں مہمانوں نے قرآن کریم اور سورۃ البقرہ کی جو آیت تلاوت کی جس سے روزے کی فرضیت ثابت ہوتی ہیں اور اس کا جو حاصل بتایا لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ۔ نماز قائم کرنا، عبادات کرنا، تہجد پڑھنا، قیام اللیل کرنا، ان عبادات کو کرنے والے شخص کو متقی نہیں آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روک لے۔ تو رمضان کے اندر ہم نے عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے۔ نافرمانی سے روکنے والے کو متقی کہا جاتا ہے۔ میں آخر میں ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئر جناب ڈاکٹر عمر سلیم صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اختتامی کلمات سے آج کے سیمینار کا اہتمام فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر عمر سلیم صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر میتھمیٹکس، ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن، ڈاکٹر عمر سلیم صاحب۔ Dear colleagues, students, guest speakers, Professor Dr. Mohsina Munir and Dr. Zaid Malik, Assalamu alaikum everyone. Thank you very much, Isnan sahab. So, آج ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت سارے ایسے اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں جس پہ ہمیں بہت زیادہ شکر گزار بھی ہونا چاہیے، اور ہم بہت سارے معاملات کو اپنوں کو اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک رمضان کا مہینہ ایسا ہمیں عطا کیا ہے
میرے مالک نے کہ ہم سب بہت ساری اپنی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، اور ہمیں ایک موقع، جیسا کہ 11 ماہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، وہ ہمارے کسی طرح کا بھی نظام ہو، وہ ہماری عبادات ہوں، ہمارے اور کوئی معاملات ہوں، تو چند جو ماہ ہے ان میں کچھ خاص اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت رکھی ہے، تو اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس رمضان ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم سب ایک دفعہ پھر سے رمضان دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں یہ ایک موقع دیا گیا کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو بہتر کر سکیں، اور جو ہمارے رب سے ہماری دوری ہے اس کو کم کر سکیں۔ آج کل جیسا کہ وائس چانسلر صاحب نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ پینڈیمک کی وجہ سے سچویشنز بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہیں۔ ہم سب کو ہماری بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں، لیکن شاید کچھ ایسی بڑھ گئی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس خدا نے یہ جو ایک دوبارہ سے ہمیں رمضان میں ہم سب جو موجود ہیں، ہمارے بہت سارے ایسے پیارے جو اب اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو ہمیں جو ایکسٹرا ایک چانس ملا ہے، ہمیں ان سے معاملات کو درست اور بہتر کرنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ارد گرد بہت لوگوں کا خیال کرنا ہے۔ بہت ساری تعلیمات ہمارے دونوں سپیکرز نے بڑی ڈیٹیلز میں ہمیں ساری باتیں بتائیں کہ ہم کس طرح سے عبادات اور اپنے معاملات کو اس مہینے میں بہتر کر سکتے ہیں۔ میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اپنے ارد گرد تھوڑا زیادہ خیال کرنا ہے، اس پینڈیمک کی وجہ سے بھی، اور جو ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے بہت سارے سفید پوش جو لوگ ہیں ان کے معاملات اس طرح سے بہتر نہیں ہیں۔ تو اس آپ اور میں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے استعداد دی ہے، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد ہم جتنے لوگوں میں خوشیاں اور اچھی چیز تقسیم کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے، اور اس رمضان کے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ وہ 10 سے 700 گنا تک ثواب چلا جاتا ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ایفرٹ ہم جس کے اختیار میں جتنا ہے اس کو کرنا چاہیے، تاکہ ہم سب لوگ ایک جیسے مقام پر آئیں اور سب لوگ اس مہینے سے، اس کی برکت سے، اس کی فضیلت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ So at the end, I would like to again thanks on behalf of University of Education and Vice Chancellor University of Education, Professor Dr. Talat Nasir Pasha, to the Professor Mohsina Munir from LCWU, and Sahibzada Professor Dr. Murtaza Malik, Janab Dr. Zaid Malik Sahab. So thank you very much to both of you. کہ آپ نے میں صاحبزادہ نہیں ہوں، پلیز، سمپل مین، اللہ کا گناہگار بندہ ہوں، ڈاکٹر زید ملک۔ جی سر میں آپ کو والد صاحب کے تعارف سے ذرا بہتر جو ہے انہوں نے بھی کبھی یہ لقب پسند نہیں کیا۔ چل جی، آئی ایم سوری فار دیٹ، لیکن ایک ایسے ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے اپنے والد کو، اور ان کا ایک بہت بڑا نام اور کام ایسا تھا کہ ہم سب اس کو بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ سو تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ سب لوگوں نے ٹائم اسپیئر کیا، ڈاکٹر صاحب اسپیشلی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ روزے سے تھے اور آپ نے روزے کے دوران ہمیں جو ہے نا وہ اس کی فضیلت بتائی، اور آپ نے ایک خاص طور پر وقت نکالا اپنی ڈیوٹی سے بھی اور باقی تمام معاملات سے بھی۔ تو دونوں اسپیکرز کا، تمام سننے والوں کا، کولیگز کا، اسٹوڈنٹس کا تھینک یو ویری مچ آن بہاف آف یونیورسٹی آف ایجوکیشن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔